بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم خواب کیوں دیکھیں، بائے فرد اشتیاق۔ بھائی واہ، کیا معصوم ہیروئن تھی، ایمن نے ڈائجسٹ زور سے بند کرتے ہوئے بڑے طنزیہ انداز میں کہا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی بال برش کرتی رامیا اس کے انداز پر مسکرا دی۔ اس طرز کی 2-4 معصومائیں اور پیدا ہو گئی تو ہم جیسوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتے انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ ان کی شادی ہیرو یعنی کزن صاحب سے ہو رہی ہے۔ سارے جگ کو پتہ ہے مگر بیچاری معصومہ لا علم ہے۔ شادی والے دن جب دلہا صاحب کمرے میں تشریف لاتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتی ہیں اور تمام رنگ ان کے چہرے پر آ جاتے ہیں۔ یار یہ ہیروئن بات بے بات لال، گلابی، سرخ، ہری اور نیلی کیوں ہو جاتی ہیں؟ ایمن بیڈ پر لیٹتی ہوئے بولی۔ بھائی ہیروئن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی ہی ہو۔ تم نے پرانی پاکستانی اور انڈین فلموں میں نہیں دیکھا؟ ہٹیے بڑے وہ ہیں آپ، جائیے کوئی دیکھ لے گا۔ ٹائپ ڈائلاگ نہیں سنے؟ ہیروئن کے بولنے کا سٹائل بھی ایسا ہوتا ہے جیسے بیچاری دمے کی دائمی مریضہ ہے، یعنی یہ کہ روایت ہے کہ ہیروئن کچھ ہو نہ ہو شرمیلی ضرور ہو۔ رائمہ اپنے سلکی کمر تک آتے بالوں کو بینڈ میں جکڑتے ہوئے بولی۔ اسے اپنے بالوں کے ساتھ نئے تجربات کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ کبھی انہیں پرم کروا لیتی، کبھی اپنے کسی بھی پسندیدہ رنگ میں ڈائی کروا لیتی اور کبھی سیدھے۔ ایمن اس کی ان حرکتوں پر سخت چڑا کرتی تھی۔ میڈم قدر کر لے ان بالوں کی، مت یہ اوٹ پٹانگ کی حرکتیں کیا کر ان کے ساتھ، ہمیں دیکھو مجال ہے بال بھر جائیں، چاہے کتنے ہی جتن کر لو، وہ کہا کرتی۔ ارے یہ ہیروئنز اپنے مطلب کے وقت معصوم اور شرمیلی بنتی ہیں۔ معصومیت پر تو یہ حال ہے کہ امریکن پرل کزن کو پہلی ملاقات میں اپنی طرف متوجہ کروا لیا۔ ارے ہم سے تو بہتر یہ پرائیویٹ میٹرک کر کے گھر بیٹھنے والے ہیروئن ہی ہیں۔ یہاں تو سوائے یونیورسٹی میں 4 سال گنوانے کے اور کچھ نہ کیا۔ اب اگر اس دوران بھی ہم کچھ نہ کر سکے تو سمجھ لو کہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایمن بولتے بولتے جوش میں آ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بات پر رائمہ شوخی سے مسکراتی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیوں تم اتنی فکر کر رہی ہو؟ میرا کچھ ہو نہ ہو تمہاری دلی خواہش تو ضرور پوری ہو ہی جائے گی۔ وہ عاشق مرزا صاحب مجھے تو واقعی اس میں بامسمی لگتے ہیں۔ ایمن نے تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تھا اور وہ ہنس ہنس کر بے حال ہوتی اس کے حملے سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں یہی تو اوقات رہ گئی ہے اب میری کہ مجھے ان بڑے میاں کا نام لے کر چھیڑا جائے گا، وہ چڑھ کر بولی۔ بھئی ہم نے تو جو دیکھا وہی کہہ رہے ہیں۔ مس ایمن کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مس ایمن تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں۔ مس ایمن یہ، مس ایمن وہ کا وظیفہ پڑھتے ہی دیکھا ہے انہیں۔ وہ اس کے ممکنہ حملے سے بچنے کی خاطر دروازے کے پاس جا کر بولی، ٹھہر جا۔ ایمن دان پیستی اٹھی تھی اور وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ صبح ایمن کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ ٹوسٹ منہ میں ڈھونستی کرسی سے اٹھی۔ روزانہ جاتے وقت بھاگ دوڑ مچاتی ہو، جلدی کیوں نہیں اٹھتی؟ ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا۔ ممی نے پاپا کے آگے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ سویٹ ممی باقی لیکچر شام میں، اس وقت مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی۔ میری تو ہر بات ہی لیکچر ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر مسکراتے ہوئے بولی، آپ ناراض ہوں گی تو میرا سارا دن برا گزرے گا۔ اچھا ابھی ڈرامے مت کرو، جاؤ، ایمن انتظار کر رہی ہوگی، اس کے بازو ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ پاپا ماں بیٹی کے جھگڑے پر خاموش تماشائی بنے مسکرا رہے تھے۔ ممی پاپا کو خدا حافظ کہتی وہ باہر نکل آئی۔ آج پھر تمہاری وجہ سے دیر ہوگی، پتہ ہے نا وہاں وہ موصوف ویسے سفارشی سمجھ کر ہمارے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ ایمن نے اسے گھورا تھا۔ چھوڑو یار، ہمیں کون سے کوئی گھر چلانے کے لیے نوکری کرنی ہے، زیادہ کچھ کہیں گے تو کھری کھری سنا کر اسی وقت وہاں سے اٹھ جائیں گے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، انٹرنشپ کے 180 گھنٹوں کے بغیر ہمیں ڈگری نہیں ملے گی، ہر چیز کے بارے میں اتنا کیئرلیس ہو کر مت سوچا کرو۔ اس سے شکایت صرف ایمن ہی کو نہیں تھی بلکہ ممی پاپا، ندا باجی اور ہنا کو بھی تھی۔ ہنا جو اس سے صرف 2 سال بڑی تھی اکثر بڑی سنجیدگی سے سمجھایا کرتی، زندگی کے بارے میں تمہارا رویہ بہت غیر سنجیدہ ہے، خود کو تبدیل کرو، زندگی کے لیے تمہارے کچھ مقاصد ہونے چاہیے۔ اور وہ اس کی ان نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ وہ اکثر ایسی باتوں کے جواب میں کہا کرتی، بھئی میرا موٹو ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، لہٰذا تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ہلا گلا، شور شرابہ اور ہنگامہ پروری اس کی طبیعت میں شامل تھا۔ ایمن سے اتنی زیادہ دوستی کا سبب بھی عادتوں کی یہ مماثلت ہی تھی، مگر ایمن اس کی طرح اتنی لاپرواہ اور بے نیاز نہیں تھی۔ شوخی اور شرارت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اپنی آنے والی زندگی کے لیے واضح لاہ عمل موجود تھا۔ اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی، انہوں نے تمام تعلیمی مدارج ایک ساتھ طے کیے تھے۔ پاپا اسے انجینئرنگ کروانا چاہتے تھے، وہ خود سول انجینئر تھے۔ انہی کے کہنے پر اس نے انٹر میں پری انجینئرنگ لے لی تھی، جبکہ ایمن نے آرٹس کے مضامین لیے تھے۔
اسے سائنس کے مضامین بالخصوص میتھس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اس کا مست ملنگ اور لاپرواہ انداز کہ کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہے، چلو یہی صحیح۔ تب ہنا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے ٹوکتی، جب تمہاری دلچسپی نہیں ہے تو کیوں بیکار میں اتنی انرجی برباد کر رہی ہو؟ سبجیکٹ چینج کر لو، خواہ خواہ فیل ویل ہوگی تو ہم لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ شرارت سے گنگناتی اور ہنا سر پیٹ کر رہ جاتی۔ وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پاپا کو خود ہی اندازہ ہو گیا کہ ان مضامین میں وہ چلنے والی نہیں تھی، تو اس کے سبجیکٹس چینج کروا دیے۔ انٹر کے بعد اس نے ایمن کے ساتھ ہی آنرز میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے میں اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی کشش نہیں تھی کہ وہاں وہ اور ایمن ساتھ ساتھ تھی۔ اس کے آنرز کرنے کے دوران ہی ہنا کی شادی ہو گئی تھی۔ ندا باجی تو اسکول کے زمانے میں پیا گھر سدھار چکی تھی، اب صرف گھر میں وہ، ممی اور پاپا ہی رہ گئے تھے۔ ان دونوں نے ماسٹرز میں ایڈورٹائزنگ کے اسپیشل کورس کا انتخاب کیا تھا۔ ایمن کے ماموں نے بتایا تھا کہ ان کے کوئی جاننے والے اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلا رہے ہیں، وہ ان سے ان دونوں کی انٹرنشپ کے لیے بات کریں گے۔ فائنل سیمسٹر کے ایگزامز کے دوران ہی ایمن نے خوشخبری اس کے گوش گزار کر دی تھی کہ ماموں نے ان صاحب سے بات کر لی ہے اور پیپر سے فارغ ہوتے ہی انہیں وہاں جانا ہے۔ جس روز آخری پیپر تھا، اس سے اگلے ہی روز وہ ایمن اور اس کے ماموں کے ہمراہ دانیال سکندر کے روبرو بیٹھی تھی۔ وہ تو ابھی امتحانوں کی تھکن اتارنے کے موڈ میں تھی، مگر ایمن نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ دانیال سکندر ان لوگوں سے بڑے فارمل اور پروفیشنل انداز میں ملا تھا اور اگلے دن سے انہیں جوائن کرنے کو کہا تھا۔ ایمن کے ماموں نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ دانیال سکندر کو براہ راست نہیں جانتے، وہ ان کے کسی کولیگ کا فرسٹ کزن ہے۔ اسی حوالے سے ان کی بھی اس سے رسمی سے دعا سلام ہے۔ آئیڈیل ایڈورٹائزنگ میں دانیال سکندر اور اس کے دوست معاذ علی خان کی 50-50 پارٹنرشپ تھی۔ تقریباً 6 سال پہلے انہوں نے اپنی یہ ایجنسی اسٹیبلش کی تھی۔ دانیال سکندر تو پورا ٹائم اسی آفس کو دیتا تھا، جبکہ معاذ علی خان کے بارے میں ان لوگوں نے سنا تھا کہ وہ آفس کو فل ٹائم نہیں دیتا، 3-4 گھنٹے آفس میں گزار کر چلا جاتا ہے۔ وہ کسی بہت بڑے گروپ آف نیوز پیپر کے مالک کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنا بقیہ ٹائم وہ وہیں گزارتا تھا۔ یہ ایڈ ایجنسی تو اس نے محض اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے استعمال میں لانے کے لیے جوائن کی تھی۔ اسے اسٹیبلش کرنے کا بنیادی خیال بھی دانیال سکندر کا تھا، اور دن رات ایک کر کے اسے ترقی اور کامیابی سے ہمکنار کروانے میں بھی زیادہ ہاتھ اسی کا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ معاذ ہر موقع پر اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ سنا تھا کہ وہ بہت جینیس اور بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ رامیا اور ایمن کو یہاں جوائن کیے 5-6 روز ہو گئے تھے، مگر اس دوران انہوں نے معاذ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ یہاں 3 خواتین اور تھیں، جن میں ایک تو ریسیپشنسٹ تھی، دوسری مس عظمیٰ ظفر تھی جو یہاں کریٹو ڈائریکٹر تھی، اور دانیال نے ان دونوں کے انہی کی سپرویژن میں دیا تھا۔ پہلے روز ان دونوں کا ان سے تعارف کروانے کے بعد وہ بولا تھا، ان دونوں کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کو بہت اچھی طرح انہیں ٹرین کرنا ہے، بالکل فریش پڑھ کر نکلی ہیں، یقیناً بہت سارے اچھے آئیڈیاز یہ آپ کو فراہم کریں گی۔ ان کی نئی اور تازہ سوچ اور منفرد خیالات سے فائدہ اٹھائیں۔ ان دونوں کے لیے عظمیٰ ظفر کے برابر والے کمرے میں 2 ٹیبلز لگا دی گئی تھی۔ اسی کمرے میں ہمنا اور ہمایوں بھی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ دونوں انڈس ویلی اسکول کے گریجویٹس تھے اور یہاں سیکھنے والوں کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ دونوں سارا دن کمپیوٹر پر ڈیزائننگ میں مصروف رہتے۔ ہمنا بڑی خشک مزاج اور لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی، اس لیے ان لوگوں کی اس سے ہائی ہیلو کی حد تک دوستی تھی۔ ہمایوں کی نیچر فرینڈلی تھی اور اس سے ان دونوں کی گپ شپ ہو جایا کرتی تھی۔ زیادہ وقت ان دونوں کو عظمیٰ ظفر نچاتے رکھتی تھی، بقول رامیا پتہ نہیں کب کب کے بدلے نکال رہی ہے یہ ہم لوگوں سے، ہمارے آنے سے پہلے ان کا کام کیسے ہوتا ہوگا؟ سارا کام تمہیں اور مجھے سونپ کر خود آرام سے یا تو دانیال سکندر کے آفس میں بیٹھ جائیں گی یا فون پر لمبی لمبی کالنگ کریں گی۔ اس کی اس بات پر ایمن ہنستے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، بے وقوف، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم اس طرح اپنی فیلڈ کے بارے میں جلدی اور بہت کچھ سیکھ جائیں گے، اور لوگ تو نئے آنے والوں کو سکھاتے بھی نہیں ہیں، یہ تو پھر بھی ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر ہی صحیح سکھا تو رہی ہیں، اور فون پر بھی بیچاری کلائنٹس کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہیں اور دانیال سکندر کے روم میں اپنے مختلف پروجیکٹ ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں۔ تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اور تیاری دیکھی ہے ان کی، خود کو ہمارے برابر کا سمجھتی ہیں۔ آئی ایم 100% شور 40 تو ایک کپ کا کراس کر چکی ہیں، اور حرکتیں ملاحظہ کی ہیں بیچاری کی، ہر سوٹ میں کپڑا کم ہو جاتا ہے اور سارا زور بیچارے معصوم گلے پر پڑتا ہے۔ چلو کوئی حسین نازک سی کمر اور بندہ اس کی نمائش کرتا اچھا بھی لگے، یہاں تو کمر نہیں پورا کمرہ ہے، بری طرح چڑھ کر بولی تھی، اور ایمن ان کمنٹس پر سوائے ہنسنے کے اور کیا کر سکتی تھی۔ صبح صبح دل خوش ہو گیا،
ایمن نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ صرف برابر والی میز پر بیٹھی رامیا ہی سن سکے۔ وہ ابھی بھی دانیال کے کمرے سے آئی تھی۔ کیا دیکھا مجھے بھی بتاؤ، رامیا بے چینی سے بولی تھی۔ یار ہماری لک واقعی بہت اچھی ہے، باس اور سیکنڈ باس دونوں بے تحاشا ہینڈسم ہیں، وہ پین اٹھاتے ہوئے بولی۔ اچھا تو آپ معاذ علی خان کے دیدار کر کے آ رہی ہیں، کیسا ہے وہ؟ کیا دانیال سکندر سے زیادہ ہینڈسم ہے؟ رامیا اپنا سب کام چھوڑ چھاڑ کے ایمن کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ زیادہ کم کا تو نہیں پتا، ویسے ہائٹ دانیال سے تھوڑی زیادہ ہی لگ رہی تھی، اور کیا ایتھلیٹ کی طرح اسٹرانگ باڈی ہے۔ پہلی نظر دیکھ کر میں سمجھی شاید کوئی ماڈل ہے۔ وہ تو جب دانیال نے تعارف کروایا تو پتہ چلا کہ وہ معاذ علی خان ہے۔ یار اس بندے کو ماڈلنگ کرنی چاہیے، مالبرو کے ایڈ میں یا جلیٹ مارک 3 کے ایڈ میں، کسی نہ کسی میں ضرور کرنی چاہیے۔ ایمن اس کے شوق کو ہوا دے رہی تھی۔ واقعی میں وہ اتنا ہینڈسم ہے؟ ایسے کمنٹس تم نے پہلی مرتبہ دانیال کو دیکھنے کے بعد گھر جا کر دیے تھے؟ رامیا کی بات پر ایمن بڑی سنجیدگی سے بولی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں، میں نمبرنگ نہیں کر پا رہی۔ چلو تو نمبروں کا فیصلہ میں کر دیتی ہوں، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ پاگل ہو گئی ہو، وہاں وہ لوگ کسی میٹنگ میں مصروف ہیں، مجھے تو انہوں نے خود بلوایا تو تم خواہ خواہ اندر کیسے جاؤ گی؟ ایمن نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ رامیا ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ ایک دفعہ کوئی بات دماغ میں آ گئی تو آ گئی، ڈانٹ کھاؤ گی، جاؤ میرا کیا ہے۔ ایمن نے اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر غصے سے کہا تھا، اور وہ لاپرواہی سے اس کی بات سنتی باہر نکل گئی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی یا ایمن کی دعائیں کام آ گئی تھی کہ بغیر کمرے میں جائے وہ دیدار سے فیضیاب ہو گئی تھی۔ دانیال، معاذ اور مسز ظفر ایک ساتھ اسی طرف آ رہے تھے۔ معاذ یہ مس رائمہ کمال ہے، مس ایمن سے تو تم مل ہی چکے ہو، ان دونوں نے انٹرنشپ کے لیے یہاں جوائن کیا ہے، اور مس رائمہ یہ معاذ علی خان ہے، میرا بیسٹ فرینڈ اور بزنس پارٹنر۔ دانیال نے تعارف کی رسم ادا کی تھی۔ جواب میں وہ بندہ نائس ٹو میٹ یو کہتا بڑے تکلف سے تھوڑا سا مسکرایا تھا، اور اسے جواب کی مہلت دیے بغیر دانیال سے کسی نئے ایڈ کے بارے میں بات کرنے لگا تھا۔ اسے اپنا یہاں کھڑا ہونا ایک دم بیکار محسوس ہوا تو واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ جتنا اچھا تاثر اسے دیکھ کر پڑا تھا، اتنا ہی برا اس کا سٹائل دیکھ کر پڑا تھا۔ کھا لی ڈانٹ؟ ایما نے اسے آتا دیکھ کر کہا تھا۔ ارے ڈانٹ کھائیں میرے دشمن، آپ کے ان اپالو کو دیکھ کر آ رہی ہوں، وہ جل کر بولی تھی۔ ایمن اس کے انداز پہ حیران ہوتی ہوئی بولی، کیوں تمہیں وہ ہینڈسم نہیں لگا؟ ہینڈسم تو خیر ہے، مگر اتنا بھی نہیں جتنا تم چڑھا رہی تھی۔ دانیال سکندر اس سے زیادہ ہینڈسم ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اچھے دل والا بھی۔ مجھے تو موصوف ایک دم بناوٹی لگے، زبردستی خود کو بزی پوز کرنا۔ وہ اپنی ناپسندیدگی کا واضح اظہار کرتے ہوئے بولی۔ معاذ کے بارے میں اس نے پہلی ملاقات میں جو رائے قائم کی تھی وہ مزید خراب محض اگلے ہی روز ہو گئی۔ وہ بڑے انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھی جب مسز ظفر نے اسے انٹرکام کیا۔ مس رامیا کمال، جو میں نے کل آپ کو فائل دی تھی وہ لے کر آئیں پلیز۔ ان کا پیغام سنتے ہوئے فائل کے تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ بسکٹ بنانے والی ایک کمپنی اپنی نئی پروڈکٹ لانچ کروا رہی تھی، اور اس کام میں مسز ظفر کی معاونت کر رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کام مکمل کر کے اس نے فائل بڑی احتیاط سے اپنے دراز میں رکھی تھی، مگر اب اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں فائل تلاش کر رہی تھی جب مسز ظفر نے دوبارہ انٹرکام کیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اتنے سے کام میں اتنی دیر لگا دی آپ نے، کلائنٹ آئے بیٹھے ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ وہ مسز ظفر فائل پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دی، مجھے مل نہیں رہی، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی، اور جواب میں ان کی خاموشی شاید سامنے بیٹھے کلائنٹ کی وجہ سے رہی ہوگی۔ ایمن بھی اپنا کام چھوڑ کر اس کے ساتھ فائل ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی تھی، اور ساتھ ساتھ اسے برا بھلا بھی کہتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد معاذ نے اسے اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ پی این کی زبانی پیغام سن کر اس سے زیادہ ایمن پریشان ہو گئی تھی۔ دیکھو غلطی تمہاری ہے، اگر وہ کچھ کہیں گے تو چپ چاپ سن لینا، جواب دینے مت کھڑی ہو جانا، وہ اس سے التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ وہ معاذ کے کمرے میں داخل ہوتے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سامنے مسز ظفر بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے بہت برا منہ بنایا تھا۔ اسے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہتا وہ ہنوز گفتگو میں مصروف تھا۔ اپنی تمام تر بولڈنس کے باوجود تھوڑا تھوڑا درد تو اسے لگ ہی رہا تھا۔ شاید اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے فون بند کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ احساس ہے آپ کو آج آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ وہ برہمی سے گویا ہوا تھا۔ جو شخص ایک فائل سنبھال کر نہ رکھ سکے اس پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟
آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا رویہ کسی پروفیشنل انسان کا رویہ لگ رہا ہے۔ کم سے کم مجھے تو نہیں لگ رہا۔ پروفیشنل انسان ایسے نہیں ہوتے۔ وہ چیخ چلا نہیں رہا تھا، آرام سے بات کر رہا تھا، مگر انداز بہت برہم اور ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی عادت کے برخلاف چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ معاذ میں نے تو صرف دانیال کے کہنے پر کہ نہیں ہے انہیں کام سکھانا ہے سوچ کر فائل دے دی تھی کہ اس پر میرے ساتھ بھی کام کروائیں اور دیکھیں کہ کس طرح کام ہوتا ہے۔ مسز ظفر نے ایک سخت نگاہ اس کی طرف ڈال کر معاذ کو مخاطب کیا۔ آپ کو بھی سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ کام سکھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی غیر ذمہ دار شخص کو اتنی اہم فائل دے دیتی۔ وہ ان کی بات کے جواب میں بڑے خشک اور روڈ انداز میں بولا تھا، اور اس کی بات پر مسز ظفر کا منہ مزید پھول گیا تھا۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہو چکا کام۔ آپ لوگ تو بنا بنایا امیج خراب کر دیں گے۔ مارکیٹ میں کتنا سخت مقابلہ ہے، اس پر اگر ہم لوگ اس طرح اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے لگے تو کون آئے گا ہمارے پاس؟ کلائنٹ کے پاس جب ہم سے بہتر چوائس موجود ہوگی جہاں اس کا کام وقت پر اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا تو وہ یہاں خوار ہونے کیوں آئے گا؟ وہ اپنے سامنے بیٹھی دونوں خواتین سے بہت پروفیشنل اور روڈ انداز میں بولا تھا۔ بہرحال میں نے ابھی تو انہیں بھیج دیا ہے۔ دوپہر 3 بجے کا ٹائم طے ہوا ہے ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے۔ مجھے فائل 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنی ٹیبل پر چاہیے۔ اب کی مخاطب صرف وہ تھی۔ اس کا ڈوٹوک انتہائی سخت اور بے لچک انداز اسے سر بھی نہیں اٹھانے دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا انہوں نے تمہیں ڈانٹا؟ اسے اندر آتا دیکھ کر ایمن بے تابی سے اٹھ گئی تھی۔ ہمایوں اور ہمنا بھی ادھر متوجہ تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر فائل ڈھونڈنے کا الٹیمیٹم دیا ہے؟ وہ ہمنا اور ہمایوں کی وجہ سے خود کو نارمل پوز کرتے ہوئے بولی تھی۔ ایمن نے مزید کچھ پوچھنے کا ارادہ ملتوی کرتے اس کے ساتھ دوبارہ فائل کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ارے یہ کیا؟ ایمن اس کی ٹیبل کے کونے میں 2-3 کتابوں کے نیچے دبی ایک فائل نکالتے ہوئے بولی تھی۔ یہی تو ہے۔ او تھینکس گاڈ۔ رامیا نے سکون کا سانس لیا تھا اور ایمن نے اسے بری طرح گھور کر دیکھا تھا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی، اس طرح یہاں رکھنے کی چیز ہے، حد ہے لاپرواہی کی۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کر کے معاذ کے کمرے میں آئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اس لیے وہ ایسی اندر آ گئی۔ دانیال اور وہ بیٹھے کسی بات پر کہکا لگا کر ہنس رہے تھے۔ دوسروں کو مصیبت میں ڈال کر خود کہکے لگا رہے ہیں، اس نے جل کر سوچا۔ اسے دیکھ کر دونوں چپ ہو گئے تھے۔ فرمائیے، وہ بڑی سنجیدگی سے بولا تھا۔ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس نے فائل اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ مل گئی ہے؟ رامیا کا دل چاہا کہ کہے نہیں ابھی ڈھونڈ رہی ہوں۔ مل گئی ہے تبھی سامنے رکھی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، وہ اس پر ایک نظر ڈال کر بولا تھا۔ دانیال شاید اس تمام قصے سے لا علم تھا، اس لیے خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس خاموشی سے آئی تھی ویسے ہی نکل بھی گئی تھی۔ اگر عابد ماموں کا خیال نہ ہوتا نا تو میں اچھی طرح اس موصوف کا دماغ درست کر دیتی۔ وہ پیپسی کا سپ لیتے ہوئے برا سا منہ بنا کر بولی تھی۔